السلام علیکم. دی کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. 26ویں آئینی ترمیم، اس کے ساتھ کئی قسم کی ڈبیٹس نے جنم لیا ہے. پہلے بھی ہوئی ڈبیٹس، اپنی اپنی پارٹیز کے اپنے اپنے موقف سامنے آ رہے ہیں اور وکلا برادری کے اپنے موقف ہیں. جج صاحبان اپنی ایک سوچ کے حامل ہیں. عوام کے اندر بھی ایک ہیجان کی سی کیفیت رہی بہت عرصہ، اور بہت عرصے سے عوام کے اندر ایک اور الجھن ہے، الجھاؤ ہے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، مسائل کا کیا حل ہے. کیا صرف یہ ڈبیٹس، یہ لیگل ڈبیٹس، یہ آئین کی روح، آئین کے منافی، آئین کون بنا سکتا ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، عدالتیں پاورفل ہیں، یہ کیا پاور گیم ہے؟ یہ تو کبھی کبھی ایسے دکھائی دیتا ہے کہ لیسر ایول گریٹر ایول، کہ وہ جو بلی بوائز ہوتے تھے بچپن کے، جو کسی بات میں گلی محلے میں لٹ پڑتے تھے یا اسکول میں، وہ جب پاورفل ہو گئے، بڑے ہو گئے، کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو گئے، تو وہی لڑائی انہوں نے اپنی اپنی پاور استعمال کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی لیگل، کوئی انلیگل، کوئی کانسٹیٹیوشنل، کوئی ڈی جیورے ڈی فیکٹے جو راستے اختیار کر لیے. تو کچھ ایسے لگتا ہے کہ ابھی وہ ناپختہ کاری گئی نہیں ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے، اور ہم اسی طرح معاشرہ چل رہا ہے. پالیٹکس بھی وہی اسی طرح چل رہی ہے، یا نفرتوں پر یا مقبولیت پر. تو عوام کہاں جائیں اور کس طرح ان کی نجات کا راستہ کیا ہے، آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک بڑی موضوع ترین شخصیت ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، جناب میاں حبیب صاحب. میاں حبیب صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہم نے آپس میں بات کرنی ہے، جی ونڈو ونڈو والے چکر نہ پہنا. تو ہم کون سا گوانٹانامو بے میں بیٹھے ہیں، بے فکر ہو جائیں آپ. تو میاں صاحب بات یہ ہے کہ آئین کی روح، اور نہ تو آپ آئین کے ایکسپرٹ ہیں نہ میں ہوں، لیکن ہم عوام کے بارے میں تو ایز اینالسٹ، ایز جرنلسٹ تو بات کر سکتے ہیں کہ لوگ اس الجھاؤ سے ابھی تک باہر ہی نہیں آ رہے. الجھاؤ در الجھاؤ در الجھاؤ. اب اس میں آئینی ترامیم جب بھی کبھی ایسا واقعات ہوتے ہیں کوئی، تو ہمارے ہاں ابھی تک وہ ایلیمنٹ کا عنصر نہیں گیا، اور زور زبردستی والا. صحیح. تو اب یہاں پہ اتنی جلد بازی میں، عجلت میں یہ ہوا، اور پیپلز پارٹی تو خاص طور پہ اس میں بہت ہی پیش تھی، کہ یہاں تک کہ بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ اگر آسانی سے نہ ہوا، اتفاق رائے سے نہ ہوا، تو بروٹ فورس یعنی جابرانہ طریقے سے کر لیں. تو ان کی تو ایک ہمیشہ پہچان تھی کہ جبر کے خلاف لڑنا. تو اب جابرانہ لڑائی وہ خود انہوں نے چھیڑ دی ہے. جناب میاں صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا دور جو ہے نا، وہ روایات سے بالکل مختلف ہے. پورا معاشرہ ہی نا اکھڑ چکا ہے. یہ ویسے بات آپ نے اچھی کی ہے. میرا ہم کوئی انحطاط کا شکار نہیں ہے، انحطاط کا شکار ہے. پورا معاشرہ انحطاط پذیر ہے، اور ہم پستی کی گہرائیوں میں جا گرے ہیں. ٹھیک ہے، نہ کوئی پاکستان میں اخلاقیات ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے. طاقت زندہ باد ہے، تو یہی ہو رہا ہے. اور وہی کچھ ہوتا ہے جو طاقت چاہتی ہے. ٹھیک ہے، طاقت کے سامنے کوئی اصول مائٹ از رائٹ، مائٹ از رائٹ. کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو وہ سوچ لیتے ہیں، جو طاقت وہ کر دکھاتے ہیں. اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. ہمیں تو دیکھیں انتہائی عام آدمی زیادہ گھٹا نہیں پھر محسوس کرے گا. جی بالکل، آپ نے یعنی پہلے بھی وہ بیچارہ زوال پذیر ہے. جتنا کنفیوژن آج ہے نا، میں نے پاکستان کی تاریخ میں اتنا کنفیوژن اس طرح تو وہ آدمی روزمرہ کے معمولات نے اپنے سر انجام نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جب میں ہر وقت کنفیوژن کا شکار ہوں تو میرے اوپر ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے. اصل میں نا میاں صاحب، حالات ایسے ہیں کہ ہم نا بیان بھی کرنا چاہیں نا، تو جو ہے نا مناسب الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ یار ان کو کس طرح بیان کریں، پبلک کی سینٹیمنٹ کس طرح ہم جو ہے وہ کنوے کریں لوگوں کو. ایسی پیچیدگی اور ایسا، جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا، پمبل پوسا ہی پاتا ہے، کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا کل کو. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے معاملات سارے چلے ہیں، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ چل چلاؤ والا کام ہے. یہ ابھی فلاں بندہ مولانا فضل الرحمان کے گھر چلا گیا، فلاں واپس آ گیا، فلاں اس سے مل گیا، فلاں نے اس طرح کیا، 4 بندے اٹھا لیے، 2 بندے اٹھا لیے، ایک ہی ماں اٹھا لی، ایک کی بہن ایسے ہو گئی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اچھا، حتیٰ کہ جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں
وہ بھی کچھ نہیں, جرنلزم یا کے تو پہلے ان کا ڈنگ نکال دیا گیا. نہیں میاں صاحب جنہوں کہندے نے نا سب جرنلزم کے تجربے نا بڑھ گئے. ہاں صحیح ہے, میرا خیال ہے ہمیں بڑا مان تھا, ہمیں بڑے فنے خان جرنلسٹ ہیں, اور میرا خیال ہے اب ہمیں وہ مان بھی نہیں رہا. نہیں بالکل نہیں ہے. اب دیکھیں پہلے ہوتے تھے چیزیں ایک سسٹم کے تحت کوئی قانون قاعدہ تھا, کوئی قانون قاعدہ فالو کیا جاتا تھا. تو جب ہر چیز جو ہے وہ طاقت سے کرنی ہے تو پھر وہاں نہ کوئی کلیہ کام آتا ہے نہ کوئی آپ کے سورس کام آتے ہیں, کیونکہ ہر 1 منٹ کے بعد تو جو ہے وہ اسٹریٹجی چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ پتہ نہیں کیا کر لینا ہے کسی نے, تو وہاں آپ کی جرنلزم اور آپ کی ایکسپرٹیز کیا کریں گی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں پورا معاشرہ جو ہے نا وہ انحطاط پذیر ہے. اس میں کوئی ایک شعبہ باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ نہیں یار یہ ٹھیک ہے اور یہ یہاں تک ہم خرابی کے ذمہ دار ہے. پورا معاشرہ اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے نا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو, وہ پورا تالاب ہی گندا ہو گیا. لیکن دیکھیں نا میاں صاحب, کوئی یہ نہیں کہ ایک گندی مچھلی کوئی بھی نہیں ہے, سارے ہی ہو گئے ہم. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ نا اوپر کو فالو کرتے ہیں. ہاں, اوپر سے نیچے چیزیں آتی ہیں, تو جب اوپر یہ تماشے لگے ہوں گے تو نیچے بھی وہی لوگ کریں گے. تو اس وجہ سے اب آپ کھلے ہو کے جو ہے نا پنجابی کے ننگے چٹے ہو کے کھیلو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو طاقت تو ہمیں یہ کہتی ہے. اچھا میاں صاحب ایک بات بتائیں, اتنی چیزیں آپ نے کور کی, دیکھی, آبزرو کی, اتنا مشاہدہ ہے, یہ میرا جج تیرا جج یہ کیا مطلب ڈیبیٹ ہے؟ ویسے میرا تو تصور یہ ہے, میرا پتہ نہیں آپ اگری کرتے کہ جج کسی کا بھی نہیں ہوتا. وہ جج اگر اکھا متھے تے رکھن لگے تو اپنے پیو دے بھی خلاف ہو سکتا ہے, اور یہ حقیقت ہے. یعنی میں اگر تعینات بھی کر دوں تو وہ جج, جب وہ جج کا موڈ بدلا, آنکھ بدلی, دماغ بدلا, چاہے وہ تحریص میں ہو, دباؤ میں ہو, جبر میں ہو یا مزاج یار میں ہو, تو وہ میرے خلاف بھی فیصلہ. میرے اپنے ایک جاننے والے پاکستان کے آنسٹ ترین ایک جج تھے, ان کے پاس میں نے ایک بے گناہی کا ایک کیس کہا کہ جی یہ میرا مقدمہ خارج کریں. انہوں نے اس میں سٹوریاں لکھنی شروع کر دی. وہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی میرے ساتھ صرف اس لیے کی, اللہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا, میں اس میں بری ہوا. اس لیے کی کہ آپ کے جاننے والے تھے. ہاں, انہوں نے کہا کہ چونکہ جاننے والے ہیں تو انہوں نے ریکویسٹ کیوں مجھے کی, لیکن اس کی بجائے کہ قانون کے طریقے سے انہوں نے سٹوریاں لکھنی شروع کر دی. جیسے کہ ویسے میں نواز شریف کا کوئی حامی نہیں ہوں, جیسے نواز شریف کے کیس میں کہ یہ مارلن برانڈو کا وہ ہے گاڈ فادر, دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کیس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی سیف الرحمان غلط ہے, اس قانون کے تحت اسے میں سزا دیتا ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ڈانس بڑا اچھا کرتا ہے, یہ منہ سے آگ نکالتا ہے. یہ آپ اس کی ذاتیات کو نہیں ڈسکس کرتے. اچھا میاں صاحب دو چیزیں, ایک تو آپ نے کافی ساری چیزیں, ہاں نہیں میں نے کہا چونکہ آپ چھیڑ دیں تو 6-7 سوال کو ٹھیک کر دیں. اچھا اس میں نا ایک چیز آپ نے جج کی بات کی ہے, یہاں تو نا ایک سپاہی جو ہے نا وہ اکڑ جائے نا, اوہ بالکل صحیح, تو آپ اس کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے. ٹھیک ہے, اور جج تو بہت بڑی بلا ہے, وہ دیواریں چین ہے, سپاہی بھی جو ہے نا وہ کل کو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک علیحدہ معاملہ ہے, وہ کل نہیں سوچتا. اگر وہ کسی چیز پہ سٹینڈ لے کے کھڑا ہو گیا تو مجال ہے کہ وہ آپ جتنے مرضی پنے کا ہوں گا نہیں ہینکی پینکی کر سکتے. اچھا تو جہاں تک ججز کا معاملہ, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں نا اب جو روایات جو ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ, فیشن جو ہوتا ہے نا وہ مذہب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, بہت طاقتور ہوتا ہے. صحیح بات. اچھا اب جو بدقسمتی فطرت ثانیہ بن جاتی, اب جو بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اوپر والے چاہتے کیا ہیں, ہاں اس کے مطابق جو ہے نا اپنے آپ کو آپ ڈھال کے تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اچھا صاحب کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پھر سارے قانون ضابطے جو ہے نا وہ کھو کھاتے پڑ جاتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے نا, یہ فیشن جو ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے. میاں صاحب جو ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کنفرم جج ہے, جو ایڈ ہاک کے بعد کنفرم ہو جاتا ہے, وہ تو نعوذ باللہ وہ بات نہیں میں کہوں گا, وہ تو شاید یا کسی ایک ادارے سے بھی نہ ڈرتا ہو, اس کو تو میرا کسی کا پار ہی نہیں تھا. اچھا میاں صاحب نہ اس کو کوئی نکال سکتا ہے, ہم نے نہ اس کو کوئی جواب طلبی کر سکتا ہے. آپ درست کہتے ہیں میاں صاحب. اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں نا تو آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو سب سے کمزور ترین اور جی حضوری کرنے والا بندہ تصور کر کے اس کو آرمی چیف بنایا تھا, اور اسی ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا. جی میاں صاحب ایک بریک پہ جانا ہے, جی ہم جا رہے ہیں بریک پہ, بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں.
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب میاں حبیب صاحب. میاں صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ سب سے کمزور جرنیل کا انتخاب کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا, اور انہوں نے سب سے کمزور جرنیل نے بالآخر ان کی پھانسی کا تختے پہ لٹکا دیا. تو آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ لٹکوایا انہوں نے جوڈیشری کے ذریعے, لیکن اصل طاقت تو وہ تھی نا, فیصلہ تو ان کا تھا نا, ڈرائیونگ فورس وہ تھی, انہوں نے فیصلہ کیا اب یہ کرنا ہے تو عدلیہ نے کیا ویسے. اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ پرویز مشرف کو جو ہے, لیکن کوئی وزیر اعظم اتنا طاقتور آیا اس ملک میں کہ وہ عدلیہ سے فیصلے کرا سکے؟ میرا نہیں خیال. نہیں میری بات سنیں, کوئی ایسا وزیر اعظم آیا؟ ایک وقت تھا ذوالفقار علی بھٹو کا دور بس تھا, اس کے بعد کوئی نہیں, اس کے بعد کوئی پاکستان میں اس قسم کا یعنی اگر آپ ایک ترازو میں وزیر اعظم یا پارلیمنٹ کو رکھیں, ایک طرف ایک ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا جج, وہ بہت طاقتور ہے اس سے, اصل میں بھلے وہ اس کی تقرری بھی کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں ایک بدقسمتی ہے یہ اس ملک کی کہ یہاں جو ہے نا وہ جس کے پاس اختیار آ جاتا ہے نا, وہ اگر اپنی منمانی پہ آ جائے نا تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا, وہ تباہی پھیر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ملک اسی تباہیوں کے سلسلے میں جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے, تو اس لیے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور ایک میں آپ کو بتاؤں, اگر کوئی یہ چاہے نا, کوئی کمزور سے کمزور کل پرزہ بھی ہو, کوئی فنکشنری ہو اس اس کو میں بڑا عہدہ دے دوں, اس کو نہیں, اس کو وہ اگر کوئی بہتری کرنے کی طرف چل پڑے نا تو وہ اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا. نہیں روک سکتا. بات صرف یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. بات صرف یہ ہے کہ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے, آپ کس سینس میں جو ہے وہ لوگوں کو یا پبلک کو ڈیلیور کر رہے ہیں, یا آپ اپنا جو بھی آپ کے فرائض ہیں وہ آپ خوف خدا کو سامنے رکھ کر رہے ہیں, یا آپ کو کوئی طاقت نہیں روکے گی, ہاں, یا آپ جو ہے اپنے سے کسی بڑے عہدیدار کو سامنے رکھ کر فیصلے کر رہے ہیں یا فنکشن کر رہے ہیں آپ. تو فیصلہ انسان کے ضمیر کے مطابق ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو مرضی آپ کر لیں, آخر کر فیصلے تو ججوں نے کرنے ہیں نا. جی جی ٹھیک ہے, جج جس قسم کا مرضی ہو جائے, اگر وہ اپنے ضمیر کے مطابق اللہ کو حاضر ناظر جان کے کوئی پرفارم کر رہا ہے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بلکہ میاں صاحب دیکھیں جج کا تو رول اور بڑا ہو جاتا ہے, جیسے ہم میاں صاحب آپ دیکھیں ثاقب نثار جو تھا میاں فیملی کا سب سے قریب ترین آدمی تھا, اور ان کے میاں کو الٹا لٹکا دیا. میں یہی تو کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی وزیر اعظم جج لائے گا تو جج ان کی خدمت, میں کہا جج ہی سب تو پہلے چھتر مارے گا. بالکل ایسے ہی ہے, یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, یہ دلیل ہی غلط ہے, یہ دلیل ہی غلط ہے. بالکل. دوسری یہ بات ہے کہ اگر 3 سینئر ججوں میں ٹھیک ہے اس وقت دھونس رپٹ ہوئی ہے, منصور شاہ جی پی ٹی آئی کے جج ہیں, فلانے ان کے جج ہیں, فلانے, یہ ہوتے ہی نہیں ہیں جج, کسی کے بھی نہیں ہوتے. لیکن جج پھر بھی نہ میاں سیف الرحمان نے لگنا ہے نہ میاں حبیب نے. صحیح, سپریم کورٹ کے سینئر جج انہوں میں سے بلکہ ہائی کورٹ کا بھی نہیں لگ سکتا, انہی میں سے کسی نے نہ سیشن جج لگ سکتا ہے. مجھے لگا دیں آپ کو اے جڑی اکھ مارن والا کام ہے نا, مثلا آپ دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ بڑی مضبوط, اور آرمی چیف جو ہے اس سے بڑا مضبوط کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا پاکستان میں. آپ دیکھ لیں کہ جنرل پرویز مشرف کے سامنے جنرل کیانی جو ہے, جنرل کیانی نے وردی اتروائی نا ان کی, ٹھیک ہے, اور جسٹس وہ افتخار محمد چودھری کو کھڑا کیا نا آنکھ مار کے اس نے, یا کٹ جاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اکھ مارنے سے ہوتی ہیں, وہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا سینت مار دیتی, وہ جہاں سے اشارہ آتا ہے, ہمارا کلچر یہی ہے, ہمارا سارا کلچر یہی ہے. تو وہ اس میں جو ہے نا جب کسی کو اشارہ ہونا ہے کہ نہیں تھوڑی جی ٹبری ٹیٹ کر ہے, تو اس وقت پھر کسی نے نہیں کرنا. میاں صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں. جی, پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے, میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے کوئی کام تھا, تو میں نے کہا جی چودھری صاحب یہ کام ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک, انہوں نے بلا کے جی ایم سکندر صاحب کا, یار صاحب کا, انہوں نے آرڈر کر دیا. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ایک سیکشن آفیسر تھے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, انہوں نے کہا باقاعدہ ایک فائل چلی, سیکشن آفیسر اور کہاں چیف منسٹر, آپ دیکھیں مرتبے کا فرق. انہوں نے کہا کہ جناب یہ قوانین کی خلاف ورزی ہے. مجھے بالآخر جی ایم سکندر صاحب کا فون آیا کہ صاحب شاید آپ کے علم میں نہیں ہے, یا علم میں ہے بھی تو یہ غلط کام ہے. میں کہا اوکے جی, میں معذرت چاہتا ہوں. تو لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ اس معاشرے میں ایسے 16-17 کے بھی ایسے افسر ہیں جن میں یہ جرت ہے, انہوں نے یہ نہیں سوچا
کہ چیف منسٹر خواہش مند ہے یا نہیں. جو میں نے کہا نا, میں نے کئی دیکھا ہے کانسٹیبل اکڑ جاتے ہیں, وہ اپنے ایس ایچ او ڈی ایس پی کے سامنے کھڑے ہونے, نہیں جی یہ غلط کام ہے, ہم نہیں کریں گے, یہ بالکل صحیح ہے, بالکل لوگوں کے ضمیر بھی ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اسی طرح میاں صاحب میں ابھی ایک اور پروگرام میں تھا تو میرے ساتھ کرنل صاحب قریشی تھے اس میں, تو میں نے کہا جی یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی کرپشن میں سٹیزن کا رول بڑا ہے اس کی سرکوبی میں, بےخونی میں. مثال کے طور پہ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, ان کا کسٹم میں آگے سامان انہوں نے رکھ لیا کہ جی اس کی ویلیوشن یہ ہے, انہوں نے کہا نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں, تو میرے قانون کے میرے اسٹڈی کے مطابق میرا یہ بنتی ہے ڈیوٹی. اب کسٹم والے چونکہ ان سے پیسے مانگتے تھے رشوت, تو لوگوں نے کہا یار رشوت دے کے اپنا سامان چھڑاؤ, تم پہ وہ ڈیمیج پڑ رہا ہے, جرمانہ پڑتا ہے پورٹ پہ. انہوں نے کہا نہیں جی میں اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹوں گا, لہٰذا ان کو 2 مہینے تو لگے, جو 2 دن میں کام ہونا تھا 2 مہینے میں ہو گیا. لیکن جو ان کے چہرے پہ میں نے خوشی دیکھی نا اس جیت کی, صحیح اصولی جیت کی, تو انہوں نے پھر آگے ہم سب کو کہا کہ یار دیکھو تم لوگ کہتے تھے بالآخر تو اس نے کہا یار اگر چند ایک شہری کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی ہم نے رشوت نہیں دینی, تو میرا خیال ہے کہ رشوت کوئی دیکھیں نا آج آپ کو کوڑے مار کے نہیں لے صاحب. آج کا جو دور ہے نا, ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے, شعور کا دور ہے, تو لوگ کیوں نہیں دیکھیں گے, وہ اس کی ایک ویڈیو بنائیں یا اپنا مسئلہ بتائیں جی یہ معاملہ ہے, یہ قانون کے مطابق بنتا ہے, یہ فلاں بندہ سرکاری ملازم جو ہے یہ مجھے اس طرح تنگ کر رہا ہے, وہ دیکھیں اس کی پاپا تلات جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی ہمت تو کریں نا. لیکن ہم جو ہے بدقسمتی سے کرائم سے اور سیاست سے باہر ہی نہیں آ رہا ہے, ہم ان ایشوز کو ایشوز نہیں سمجھتے. یہ صحیح ہے, یہ ہم جو اس میں میاں صاحب عام سٹیزن بھی, عام شہری بھی یہ سمجھتا ہے کوئی کام پیسے کے بغیر ہوتا ہی نہیں. وہ نا حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس بطور جرنلسٹ بھی جب ہمارے پاس آتے تھے نا تو کہتے جناب میرے علاقے کے یہ مسائل ہیں, کو خبر دے دیں. تو ہم نے کہا نا یار کیا مسائل ہیں, تو انہوں نے کہا پہلے پیسے کتنے ہوں گے. اچھا ہم نے ان کی طرف دیکھنا, میں نے کہا بھائی وہ خبر ہوتی ہے, ایک اشتہار ہوتا ہے, پھر انہیں سمجھانا. ہم نے کہا بھی اشتہار دینا تو اس کے پیسے ہوں گے, وہ فلاں شو پہ. جی میاں صاحب ایک بریک پہ جانا ہے, تو جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں حبیب صاحب. جی میاں صاحب بڑی عمدہ ویسے پرائے میں بات ہے, میرا خیال یہ بہتر بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا گپ شپ کے ماحول میں کچھ چیزوں بات تو ہم دیکھیں سنجیدہ ہی کر رہے ہیں نا, کہ ہمارے ہاں کس طرح کے مسائل ہیں. لوگ تھوڑا سے, یہ میرا خیال ہے میاں صاحب کہ شاید لوگ چونکہ ہمارے بڑوں نے اس طرح کا چال چلن رہا ان کا, زیادہ تر لوگوں کا زیادہ عرصہ, میں یہ تو نہیں کہتا سب کا, جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک بد دلی سی آ گئی اور یہ بد اعتمادی بھی کہ جی ہمارا تو کام ہونا ہی نہیں, یہ ریاست ہماری ہے ہی نہیں. تو یہ چیز کو اب ہم ایڈریس, بہت بڑی ذمہ داری نہیں آ گئی میڈیا پہ, اساتذہ پہ, بڑوں پہ. اچھا میاں صاحب جب تک تو تھا نا ایک قومی میڈیا, ٹھیک ہے, اس وقت تک میڈیا میں میں نے آپ سے بات کرنی ہے, اس وقت تک تو جو تھے نا معاملات ہمارے کنٹرول میں تھے. ہم جو ہے وہ ایک قومی فریضہ سمجھ کے چیزوں کو جو ہے نا قوم کے سامنے بھی رکھتے تھے, اپنا فرائض منصبی سمجھتے ہوئے ان میں سے بہتر چیزیں جو ہیں نا وہ سامنے لے کے آتے. میاں صاحب آپ کے اور میرے پاس ایسی خبریں آتی تھیں کہ ہم پورا ملک الٹا سکتے ہیں, ایسے ہی تھا. لیکن آپ پتہ ہے کہ ہم کبھی وہ چیز چھاپتے نہیں تھے, دیکھتے تھے ہم کہ کتنی تحقیق کرتے تھے, ملک اور قوم کے فائدے میں کیا ہے, معاشرے کے فائدے میں کیا ہے, بے شمار چیزیں جو ہیں یہ سوچ تو مفقود نہیں ہو گئی. بالکل ہو گئی. اصل میں اب آ گئی ہے جو ہے نا وہ لنڈی پجاری جو ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھوں میں گیم. ٹھیک ہے, یہ بہت خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک. یہ ایسے آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. معاشرہ کیوں ہتھیار ہے, معاشرہ اس نہج پہ کیوں پہنچا ہے, اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے نا. اب دیکھیں اگر میڈیا میں کوئی چیز آ جاتی تھی نا تو کہا جاتا تھا کہ یہ بالکل درست ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ایمان کی حد تک لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ یہ بات اگر آئی ہے میڈیا پہ تو یہ درست ہے. اب لوگوں کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ کوئی پتہ نہیں, جو بھی بات ہے غلط ہے, جو بھی بات ہے غلط ہے. تو اس کنفیوژن میں جو ہے نا بیڑا غرق ہو گیا. اچھا وہ ہمارا وہ والا رول نہیں رہا, سیدھی سی بات ہے, ورنہ اس وقت تک رسپانسیبل جرنلزم بہت زیادہ,
اور لوگ بھی جو تھے وہ ذمہ دار ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ ہم ایک ایک لفظ پر کٹہرے میں کھڑے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اگر کوئی لفظ غلط ہو جاتا تھا تو اس پہ ہماری باقاعدہ طور پر جو ہے سرزنش ہوتی تھی, نوٹس ہوتا تھا, تجویز ہو جاتی تھی, سزا ہوتی تھی, ڈسپلنری. ہاں تو دیکھیں نا, اب تو وہ شتر بے مہار ہے, ہر چیز, کوئی کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اچھا یہ صرف میڈیا کا حال نہیں ہے, یہ تقریباً ہر ادارے میں یہ حال ہے کہ اب ہر چیزیں شتر بے مہار ہیں, ٹھیک ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اور جو ایک سسٹم ہوتا ہے نا, میکنزم ہوتا ہے, وہ اب نہیں رزسٹ ہی نہیں کر رہا. وہ تو میاں صاحب دیکھیں, میں ایک بندے سے آج بات کر رہا تھا کہ یار مثال کے طور پہ, مجھے نہیں پتا کتنے ہیں, کہ اگر لاہور میں 10,000 یوٹیوبرز ہیں جی, تو اگر 10,000 یوٹیوبر یہ دعویٰ کریں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچی ہے, تو 10,000 سچ کیسے ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں؟ اچھا 9,900 تو میں جھوٹ ہی ہوں گے شاید. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی ایشوز کو کوئی ہر بندہ جو اس طریقے سے پورٹرے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ پاگل ہو جاتا ہے کہ یار میں اس کی بات سچائی کیسے تلاش کروں, میں سچائی کیسے تلاش کروں, اس کی بات درست ہے, اس کی درست ہے, اس کی درست ہے, کس کی درست ہے بات. اور ہر بندہ یہی کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا سچا آدمی کوئی نہیں ہے, اور جو میں نے بات کر دی ہے وہ اوتھینٹک ہے. اس پہ اگر کسی نے مخالفت کی یا تنقید کی تو وہ بھی کافر ہے. مثال کے طور پہ بانی کے بارے میں آیا کہ ان کی حالت بہت بگڑ گئی ہے اور بند کمرہ ہے. نہیں, اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے کئی دفعہ مار دیا, کئی دفعہ زندہ کر دیا. میں ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں ملٹری لاک اپ میں رہا, اٹک میں بند رہا, اسی پنڈی جیل میں بند رہا, قصوری چکے میں بند رہا, جو قید تنہائی ہوتی ہے یعنی. اور میں بڑا جابر آدمی تھا, بڑا طاقتور, اللہ کا کرم سے, اب بھی اللہ کا کرم ہے, بڑی نرو سٹرونگ تھی. عمران خان تو میرا بچہ ہے اس سٹرینتھ کے لحاظ سے. تو میں کبھی گھبرانے والا نہیں تھا, نہ آج کبھی گھبرایا. جب میں قید تنہائی میں انہوں نے ایک بند کمرے میں چھوٹا سا 6 فٹ بائی 6 فٹ میں بند کیا, چونکہ مسلح افواج میرے ساتھ تھی, میری دشمن اس وقت, تو میں یقین کریں کہ میرا ایک دفعہ دل زمین پہ آ گیا, اور میں جوان بھی تھا بالکل. تو میں بعض اوقات یہ بات اپنا ایکسپیرینس بیان کرتا ہوں کہ کوئی لیڈر, شہباز شریف ہو, عمران خان ہو, نواز شریف ہو, اگر وہ عام آدمی کی قید 10 دن کاٹ لینا, زندہ نہیں رہ سکتا. صحیح, جو سلوک ہوتا ہے عام آدمی کے ساتھ. یہ تو پھر بڑے ہیں سارے, ان کو تو بڑی سہولتیں ہیں. میں نے بعد میں سہولتیں بھی ملی, بیٹر کلاس میں بھی رہا میں, یہ ساری سہولتیں جو سب کو ملتی ہیں, لیکن یہاں ان کو زیادہ. لیکن ہمارے یوٹیوبر ایک سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں, ایسے ہی ہے. تو وہ سچویشن کریٹ کر کے, آپ دیکھیں نا, ایک انگریزی کا ایک چل رہی ہے آج کل ویڈیو, ایک خاتون انگریز نے انٹرویو لیا رتن ٹاٹا کا, یہ ڈیتھ ہوئی ہے جن کی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بارے میں یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا, فیس بک اور اس پہ ٹویٹر پہ, کہ آپ نے کہا کہ جی میں فیصلے کر لیتا ہوں, اچھا برا نہیں میں دیکھتا, بعد میں اس فیصلے کو اچھا کر دیتا ہوں. ان کا جی یہ بات تو میرے کبھی تصور میں نہیں آئی. تو اسے منسوب کر دی گئی, منسوب کر دی گئی. اور جو آپ نے موت کی بھی بات کی, یہ بھی موت ہو رہی ہے, فلاں بندہ مر گیا فلاں. اب اچھا دیکھیں نا, یہ انتہا ہے کہ اب یہ بھی کنفرم کرنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ اس کے بارے میں جو اطلاع ہے یہ درست ہے یا غلط ہے. جی. اچھا لیکن میاں صاحب چلیں, یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, یہ تو معاشرے ہونا ہے. ہاں, لوگ جو جاننا چاہتے ہیں بتائیں آپ. اچھا دیکھیں, میرا خیال ہے کہ 5-7 سوال بہت ہی ویلڈ ہے. ایک تو کیا اس ترمیم کے بعد حکومت مضبوط ہوئی ہے, ملک مضبوط ہوگا, سیاسی استحکام آئے گا, یا مزید عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا, ابھی تک کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کہ دیکھیں کہ ایک بات تو واضح ہے نا کہ یہ نئے چیف جسٹس صاحب کی تقرری کے لیے سارا ڈول ڈالا گیا تقریباً. اچھا اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے. میاں صاحب ایک بات ذرا میں قطع کلامی معافی, میرا خیال ہے جسٹس منصور صاحب کے ساتھ جو وابستہ کی گئی تھی نا چیزیں, وہ ان کا کوئی دشمن تھا کوئی, جس نے کہا کہ جی تو انہوں نے آتے ہی آج چارج لینا ہے تو آپ سب کو انہوں نے گھر بھیج دینا ہے. صحیح ہے. تو وہ میرا خیال ہے ان کو نقصان ہوا, حالانکہ وہ تو بڑے اچھے صاحب الرائے جج ہیں, جی بالکل ایسے ہی, دانشمند آدمی ہیں, بڑے ان کے فیصلے ہیں, ہاں ایسے بڑے لٹریری آدمی ہیں. تو میرا خیال ہے ان کا کوئی ایسا بدخواہ تھا جس نے یہ گیم کھیلی ہے. میرا خیال ممکن ہے کسی ادارے میں ہی ہو, بالکل ہو سکتا ہے کچھ اس کے اور بھی کئی انہوں نے کہا یار اس طرح کا کام کر لو, چیزیں وقت کے بعد پتہ چلتی ہیں. تو دیکھا نا, لیکن پورا سسٹم آپ کا ہل کے رہ گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ایک قسم کا آپ نے پورا عدالتی نظام جو ہے نا وہ اثر نو جو ہے نا ترتیب دینے کی کوشش کی ہے آپ نے.
تو اللہ کرے اب اس کے بعد جو ہے لوگوں کو، عام لوگوں کو فوری اور جلد انصاف ملنا شروع ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں ملنا. دیکھیں نا ان کا تو مقصد یہی تھا نا، لوگوں کو جو ہمیں سبز باغ دکھایا گیا تھا اس ترمیم کے حوالے سے پبلک کو، وہ تو یہی تھا نا جی، یہ سارا وقت جو ہے یہ سیاسی کیس لے جاتے ہیں. جی جی اب ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں حبیب صاحب. اچھا میاں حبیب صاحب، واقعی یہ دعوے تو بڑے کیے گئے یہ جو ساری 3-4 پارٹیوں نے مل کے، لیکن اس میں واقعی لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ براہ راست عوام کو کیا اس کا فائدہ لگا؟ بہت بڑا سوال یہ ہے. ترمیم تو چلو آ گئی جی، آ گئی، جو ہونا تھا وہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اقتدار میں آئے تو اس کو ریوائنڈ بھی کرا لے اپنی اکثریت کے ساتھ. نہیں اب یہ ہو گیا، کون اختیار تو ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. اب یہ اختیار وہ رکھنا چاہیے، وہ رکھنا چاہیں گے. بلکہ یہ تو دیکھیں نا، اچھا آپ ایسے تھی کھلیاں گلا کر جاتے ہو، بات تو سارے مرواؤ گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں میری بات، ان کا کیا پتہ یہ کتنے دن ہے، جو نیکسٹ آئے گا، ان کو زوم ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنے دن، جو نیکسٹ آئے گا موجاں تو دیاں نے. ہاں صحیح دیکھیں نا. اچھا ابھی اس میں بھی کوئی پتہ نہیں. دیکھیں جتنی کمزور یہ حکومت ہے نا شاید ہی کو، لیکن جتنی مضبوط یہ ہے اتنی مضبوط بھی نہیں. وہ کمزوری خوف بن گئی نا ان کا، وہ کمزوری ان کا خوف بن گئی. اچھا اب یہ عجیب و غریب ایک مخمصہ ہے کہ ان کے پاس پتہ نہیں اللہ ان کا چراغ ہتھے لگ گیا، رگڑتے ہیں تو جو مرضی کر لیتے ہیں، اور جب چیزیں کھنگالتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ان کی کمزوری ہے، یہ بھی ان کی کمزوری ہے، یہ بھی ان کی کمزوری ہے، اور کسی ایک کمزوری پہ ہاتھ پڑ گیا تو یہ گئے. لیکن بہرحال چلیں ملک کا سیناریو آنے دنوں میں کیا ہے. مثال کے طور پہ اس وقت میں کہتا ہوں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر بانی آ جاتا ہے اقتدار میں، ایک دم چیزیں کیسے بہتر ہو جائیں گی؟ اکنامک مسائل، بے روزگاری کے مسائل، تعلیم کے مسائل، اتنا کچھ ہے، عدالتی وکالتی. جیسے آپ اور میں اکثر وزیر اعظم کے ساتھ جاتے تھے، کہیں ریپ کیس ہوا کہ جی کیفر کردار کو پہنچا دیں گے. ایک دن میں نے وزیر اعظم کو پوچھ ہی لیا کہ سر وہ تو 14 دن آپ کے کسٹڈی میں ہوتا ہے ملزم، باقی تو کیفر کردار پہ عدالت نے پہنچانا ہے. وہ کیفر کردار کی بجائے کسی اور جگہ پہنچا دیتی ہے، ان کو گھر بھیج دیتے ہیں. اچھا یہ بڑی میاں صاحب بڑی ہے، یعنی آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، اس میں بڑی یہ ڈیبیٹیبل ہے. اور یقین کریں کہ میں نے نا ایک دفعہ ایک ہوتا تھا AR اوان، فوجداری کا بہت بڑا وکیل تھا، میں نے اس کا انٹرویو کیا. اس نے کہا 90% FIR جعلی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ملزموں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر حقائق پر مبنی FIR ہو، اچھا سزا ہو جاتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ خود ہی جو پولیس والے ہیں نا وہ کہانی گڑھ کے دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں. اچھا وہ پولیس والوں نے کیونکہ ڈائریکٹ لوگ پولیس کے پاس جاتے ہیں، ہاں جی ساری گڑبڑ وہیں ہو جاتی ہے. اچھا بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ایک ایشو ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کے لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور یہ کل کو کیا یعنی کہ بانی PTI آ جاتے ہیں معروف، اس وقت کیا روڈ میپ ہے کسی کے پاس؟ بالکل یا وہ بھی اسی طرح ہی کریں گے جس طرح یہ جس نہج پر ہم پاکستان کو پہنچا چکے ہیں نا، اگر فرشتے بھی اوپر سے آ کے نا تو ایک دم تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. وہ بھی یہ کہیں نا کہ ہم یہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تو وہ بھی ڈیلیور نہیں کرتا. یہ تو ہے حقائق. یعنی اگر اس وقت یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے ڈیلیور تو یہ بھی ایک لوگوں کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے. یہ بات یہ ہے کہ میاں صاحب یہ ملک اب اس نہج پہ پہنچ گیا ہے. جب تک ہم خلوص نیت سے جو ہے، اب 3-4 چیزیں ہیں جو اس ملک کو چلاتی ہیں. اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اس ملک کی پارلیمنٹ، سیاستدان، صرف پارلیمنٹ نہیں، سیاستدان، عدلیہ اور بیوروکریسی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اکٹھی ہو کے، بلکہ اس کو میڈیا بھی شامل کر لیں. میں کہہ رہا تھا میڈیا کا بھی ذکر کریں، میڈیا بھی شامل کر لیں اس میں، کیونکہ کم سے کم اور کچھ نہیں، گڑبڑ تو کر سکتے ہیں. گڑبڑ تو کر سکتے ہیں نا. تو یہ 5 چیزیں جو ہے نا، یہ جب تک یہ ایک پیج پر خلوص نیت سے نہیں آئیں گے، اور کم از کم 5 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو یہ پاکستان میں اسی طرح ہی بننا ہے اگر بنا. اچھا اب یہ 5 جو پلر ہیں نا، یہ جب تک اکٹھے نہیں نہ ہوں گے، ایک پیج پر نہیں ہوں گے، اور خلوص نیت کے ساتھ کوئی 10 سال کا ایجنڈا طے کر لیں، بھئی میری حکومت آئے، تیری آئے، اور جب تک ہم یہ بنیادی چیزیں ہیں اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے، پھر تو ٹریک پہ آپ لے کے آ سکتے ہیں اس ملک کو. ورنہ آپ الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، بھائی جان بات بننے والی نہیں ہے. آپ نے جہاں پہنچا دیا ہے نا،
وہاں باپ جو مرضی کر لیں، افلاطون لے آئیں، سقراط لے آئیں، بکرات لے آئیں، جس کو مرضی لا کے بٹھا دیں، یہ درست نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے اگر بیٹھ کے ان کو ریکنسلیشن کرنی ہوگی، وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آپ مرضی کر لیں، جس طرح کا مرضی نظام لے ہیں، جو دن رات جیسے مرضی آپ کر لیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا. یعنی گریٹر مفاہمت جو ہے، گریٹر مفاہمت کے بغیر وہی اس کا حل ہے. کیونکہ اگر ہم ہر وقت جھگڑے میں رہیں گے، پولیٹیکل رینگلنگ اور یہ سارا، تو پھر تو آپ بجائے کہ ایک سٹیپ آگے جائیں گے 10 سٹیپ پیچھے جائیں گے. یہ تو وہی صاحب ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں تو ہے بھلے شہباز ہو، وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو پی ٹی آئی والے سپورٹ کریں، اگر خان صاحب کرتے ہیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ جی خان صاحب اچھے نہیں ہیں، برے نہیں ہیں. بہت زبردست بات کر دی میاں صاحب. آپ تو ماشاءاللہ آپ نے تو بے شمار ملک بھی وزٹ کیے ہیں، سسٹم بھی ملکوں کے دیکھے ہیں. پارلیمانی جمہوریت میں جو ہے نا، وہ اپوزیشن اور حکومت جی بالکل گاڑی کے دو ایسے پہیے ہیں کہ دونوں کی ہم آہنگی کے بغیر سسٹم چلتا ہی نہیں ہے. دنیا میں ایسا ہی ہے. تعاون ان کے دونوں کے تعاون کے، کیونکہ سسٹم اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. تو پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. دونوں یہ تصور کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر یہ زندہ رہا تو میں نے نہیں رہنا، اور اگر میں زندہ رہا تو اس کو میں نے ہٹانا پڑے گا. تو وہ دونوں ایک دوسرے کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. جب تک دیکھیں پارلیمانی جمہوری سسٹم میں اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ نہیں کرے گی، حکومت اپوزیشن کی چیزوں کو آگے لے کر نہیں چلے گی، ان کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے، اس وقت تک سسٹم نہیں چل سکتا. پاکستان میں کیوں پارلیمانی جمہوری سسٹم ناکام ہے؟ معاف کیجیے گا، کہتے تو ہم جمہوریت کا دن رات کامیاب نہیں رہا، راگ الاپتے رہتے ہیں، لیکن یہ ناکام سسٹم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو مت ہے نا، اس کے مطابق آپ پرفارم ہی نہیں کر رہے. صحیح ہے. آپ جو ہے بلدیاتی سسٹم جو ہے، بلدیاتی نظام حکومت، وہ اس کی بنیاد ہے جمہوریت کی. بلدیاتی نظام سے یہ کیوں خائف ہیں سارے؟ اس لیے خائف ہوتے ہیں کیونکہ میں نے ایک دفعہ رانا ثناء اللہ سے بات کی، جن سے بھی کی، آپ بھی جانتے ہیں سب کو. ایک دور میں تو وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے آئین کا تیسرا ٹیئر آف گورنمنٹ ہے ہی نہیں. یعنی پھر جا کے جب اس پہ بڑا ہم جیسے لوگوں نے شور مچایا تو پھر تسلیم کرنا شروع کیا، اس پہ کام ہوا. اچھا، اس میں فوجی حکومتیں زیادہ تر کراتی رہی ہیں لوکل باڈیز کے الیکشن. یہ انہیں کو سوٹ کرتا تھا، یہ نیتوں کا فطور ہے، وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. وہ سیاستدانوں سے ہوتے ہیں تنگ، وہ پھر ان سے کام لے لیتے ہیں. اچھا، وہ پھر ان سے کام لیتے ہیں، وہ پھر ان کو مضبوط کر لیتے ہیں، اور سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ ان سے تنگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ دیکھیں، کوئی اس ملک میں نا کوئی بندہ اختیار تقسیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کسی کو اختیار دینے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو دیکھیں نا، پرائم منسٹر کی بھی خواہش ہے کہ میں ایک چپڑاسی سے لے کر اس ملک کی ٹاپ کلاس جو عہدیدار ہے تقرریاں میں کروں. تو پھر وہ دیکھیں نا، یہ اس طرح تو سسٹم نہ چلتے. اب آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے ڈیولیشن پلان بنایا اور انہوں نے ناظم کو زیادہ اختیارات دیے ڈسٹرکٹ کی سطح پر. جتنے ایم این اے ایم پی اے تھے، آپ لسٹ نکال کے دیکھ رہے سب جو ہے نا انہوں نے ناظم کے الیکشن لڑے تھے. ٹھیک ہے، اور اصل میں یہ اختیارات کے پیچھے بھاگتے ہیں. اچھا، ان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ حکومتیں جو ہوتی ہیں صوبائی بھی اور قومی بھی، وہ ارکان اسمبلی کی وجہ سے بنتی ہیں، تو لہٰذا یہ ان کو خوش رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اختیارات ان کے، سارے کام ان کے ذریعے کراؤ، اور وہ اس میں سے کمیشنیں بھی کھائیں اور سارا کچھ بھی، اور چودراہٹ بھی ان کی قائم رہے، اور پبلک جائے بھاڑ میں ان کا کیا ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ پنپنے نہیں دیتے بلدیاتی سسٹم کو. آپ دیکھنے کوئی بھی جمہوری حکومت جو ہے نا، وہ یا تو وہ انہوں نے یہ ادارے بنانے کی طرف آئے نہیں، بننے نہیں دیے، تو بن بھی دیے تو ان کو انتہائی وہ مفلوج کر کے رکھا انہوں نے، ان کو اختیارات ہی نہیں ان کو دیے گئے. آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہاں بلدیاتی سسٹم کہیں نظر آتا ہے آپ کو. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں. اچھا، آج کل میاں صاحب کلوزنگ پہ آ رہے ہیں، آپ اگلا کوئی 30 سیکنڈ میں کوئی پیغام، کوئی اور کوئی ایسا. اچھا میاں صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے کافی ساری باتیں کی ہیں، لیکن اس ظاہر ہے ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، اور ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، اس طرح کے حالات سے کڑتا ہے کہ ہم کڑتے ہیں کہ یار کس قسم کے حالات ہیں. تو خدارہ اب آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. ٹھیک ہے، یہی ایک قوم کی خدمت کریں. اب یہی تھا نا کہ ہم ترمیم کر لیں گے تو ہم وہ شوق پورا ہو گیا، وہ شوق آپ نے کر لیا پورا.
خدارہ اب جو ہے نا کم از کم کوئی قوم کی طرف، کوئی عوام پبلک کے مسائل جو ہے نا اس پر بھی توجہ دے دے، اور آخر کار آپ نے پبلک میں جانا ہے، اور اگر آپ پبلک کو سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر بھائی اوپر جو مرضی کرتے رہیں اوپر ہی رہیں گے آپ۔ بہت شکریہ میاں حبیب صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ لب لباب یہی ہے کہ اب وہ شوق سارے پورے ہو گئے ہیں، آئینی ہو یا غیر آئینی جو بھی ہیں، اب قوم کی طرف بھی راغب ہوں، ان کی جو دکھوں کا مداوع کریں، اس کے لیے جتن کریں نیک نیتی سے، اور ایک آپس میں یگانگت پیدا کریں، قومی یگانگت، تب ہی آپ ترقی کر کے کسی منزل پہ پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔